بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین و ناظرین، یہ آج کی آیت کا ترجمہ تھا جو سورۃ المائدہ کی 4 نمبر آیت کا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پوچھیں گے آپ سے کہ حلال چیزیں کیا ہیں، تو آپ واضح طور پہ بتا دیں کہ حلال چیزیں وہ ہیں جن سب ہی حلال چیزیں ہیں، تو جن کا شکار تم اپنے سدھارے ہوئے جانوروں سے کرتے ہو، تو ان سے جو بھی شکار کرو اس پہ اللہ کا نام لے لیا کرو، تو وہ حلال ہو جاتی ہیں تمہارے۔ اور اس آیت کے بالکل اختتام پہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جلد حساب لینے والا ہے، تو جو بھی آپ حلال چیزیں کھاؤ تو اس میں احتیاط کرو، اور جو احکامات ہیں ان کے حساب سے ہی ہمیں چلنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کمنٹ، لائک، شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم ہی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ جی ناظرین، یہ ایک اور آیت تھی جو سورۃ الاعراف کی تھی، 11 نمبر آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ پیدا کرنے کا بتایا کہ انسان کو کس طرح پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکامات دی فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی تھی، تو یہ واضح طور پہ بتایا ہے، اور سجدے کی اہمیت بھی اس سے واضح ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرا نام آصف محمود ہے، آپ سب جانتے ہیں مجھے، اور آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اسلام اینڈ حدیث کی طرف سے۔ تو یہ میں شارٹ میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، اللہ کی تعلیمات کی طرف، اپنے دین کی تعلیمات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازیں قائم کرنی ہے اور اللہ پہ پورا توکل کرنا ہے۔ جو ملک کے حالات جا رہے ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی، ہمیں نکلنا ہے، اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں عمران خان صاحب کے لیے، ان کی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا اپنے ملک کو بہتر کرنے کا، ہمیں یہ بہتر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ورد کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ میں نے آیت کریمہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وہ شیئر کی ہوئی ہے، وہ سب کو پتہ بھی ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی نیٹ پہ۔ اس کا آیت کریمہ کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ میں پھر سے شکر گزار ہوں گا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا آپ سب کے ساتھ بات کرنے کا، ایک چینل بنا کے، اور اپنے مینٹرز کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جن میں ذیشان عثمانی صاحب ہیں، ان کی ڈیٹیلز آلریڈی میں نے دی ہیں، یوتھ کلب کے محمد علی بھائی ہیں، اس کے علاوہ اولیاء مقبول جان صاحب ہیں۔ دیکھیں ہمیں ہر چیز بہت کام ڈاؤن ہو کے کرنی چاہیے، اور کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی عبادات پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ بہت اچھی اچھی چیزیں شیئر کروں گا۔ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، نیچے ڈیٹیلز آپ کو آ رہی ہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ میرے کچھ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو ذرا دوبارہ بہتر کریں، تو میں بہتر کر رہا ہوں ویڈیو، تو انشاءاللہ یہ میسج دینا بہت ضروری ہے، تو یہ آپ سب کے لیے میسج ہے۔
تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں نصرت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔